السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ گندی ویڈیوز کا کھیل ایک بار پھر شروع ہو گیا ہوا ہے۔ آج ایک گندی ویڈیو آئی ہے، اشارے کسی اور کی طرف سے آئی ویڈیو کسی اور کی ہے۔ افتخار درانی، عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو چلانے والے ڈاکٹر افتخار درانی، ان کی ایک ویڈیو ہے، پرسنل ویڈیو ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں آنا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست مسلسل ویڈیوز اور آڈیوز کی ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے اور بنایا جاتا ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک سماعت بھی کی ہے، اور سماعت ہے آڈیو لیکس کے کمیشن کے اوپر۔ آڈیو لیکس کے کمیشن کو چیلنج کیا گیا تھا، آڈیو لیکس کے کمیشن نے کارروائی باضابطہ شروع کر دی۔ کل اس کی پہلی ہیئرنگ ہونی تھی، جن کو نوٹسز بھیجے گئے تھے۔ اب فیصلہ ابھی تک آ چکا ہوگا یا آ جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے آج غصے میں تھے، اور غصے میں آ کر انہوں نے کافی ریمارکس بھی دیے ہیں، بلکہ حکومت کو تڑی بھی لگائی، دھمکی بھی دی کہ ورنہ کیا کہ پھر چپ ہو گئے کہ اگر ایسا کیا جاتا رہا تو پھر تیار ہو جائیں۔ اٹارنی جنرل کو کہا کہ پھر ٹھیک ہے جی، لڑنا ہے تو آ جائیں، جھگڑنا ہے تو آ جائیں، ہم بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر حکومت ہمارے حدود میں مداخلت کرے گی، بند نہیں کرے گی تو پھر اور ورنہ کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے۔ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، بہت سی باتیں ہوئی ہیں اس میں، اور یہ ظاہر لڑائی سیدھی ستمبر کی لڑائی ہے، تو چیف جسٹس صاحب کی کرسی کی لڑائی ہے۔ چیف جسٹس صاحب اپنی کرسی بچانا چاہتے ہیں، حکومت چیف جسٹس صاحب کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ کئی بار استعفے کے مطالبے بھی کیے جاتے رہے چیف جسٹس صاحب سے۔ چیف جسٹس کو یہ بھی الزام عائد کیا جاتا رہا کہ وہ اپنی اہلیہ اور اپنے اہل خانہ کے دباؤ میں آ کر عمران خان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں۔ عمران خان کو انہوں نے لاڈلا بنایا ہوا ہے، عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، عمران خان کو مرسڈیز فراہم کرتے ہیں۔ انصاف کے پلڑے برابر نہیں ہیں، ترازو جو ہے انصاف کے ترازو کے۔ سیدھی برملا بات حکومت کرتی رہی ہے، کہتی رہی ہے۔ یہ جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کے پیچھے بھی ظاہر حکومت نے بنایا ہے تو سیاسی مقاصد ہوں گے، مگر اس میں جو چیز اب کھل کر سامنے آنے لگی ہے، جو مجھے آج کی سماعت سے جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی جج صاحبان کے، اس سے جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نشانے پر ہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈے ون سے یعنی جب سے یہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ کامیاب ہوا نا، ایک بار تو کامیاب ہو گیا، عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، کرسی پر بٹھا دیا گیا، تو جب سے جسٹس قاضی فائز عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنکھوں میں کھٹکتے رہے، فیض حمید کی آنکھوں میں کھٹکتے رہے، ان کے خلاف ریفرنس لایا گیا، ان کے بچوں کے خلاف مقدمات بنے، ان کی پراپرٹیز کے ایشوز اٹھائے گئے، جج کو عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ جوڈیشل کونسل نے بے شک ان کا جو تھا ریفرنس ان کے خلاف صدارتی وہ مسترد کر دیا تھا، مگر ان کے خلاف پھر عدالت بیٹھ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب FPR تحقیقات کرے گا جج کے خلاف۔ اب یہاں اگر کہا جاتا ہے کہ کسی جج کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم موجود ہو تو اس کے علاوہ کسی اور فورم پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب اور دوسرا چیز یہ کہ جی جو بات کی گئی ہے تقریباً جو بینچ کے میں جو بولنے والے جج صاحبان تھے، جو ریمارکس دے رہے تھے، منیب اختر صاحب، چیف جسٹس صاحب، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جوڈیشل کونسل موجود ہے، حکومت کس طرح چیف جسٹس سے پوچھے بغیر کوئی ایسا کمیشن بنا سکتا ہے؟ کسی جج کا معاملہ جوڈیشل کونسل میں جائے گا، اور حکومت کمیشن بنانے سے پہلے پابند ہے عدالت سے پوچھنے کی، چیف جسٹس سے پوچھنے کی۔ اور پھر یہ بھی اشارہ آیا کہ جج کس طرح اپنی عدالت کی مرضی کے بغیر چلے گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے جوائن کر لیا کمیشن، اس طرح کی باتیں بھی ہوئی۔ کہا گیا کہ حکومت نے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے، اور ہو بھی گئے، ایسا کامیابی بھی ہو گئی حکومت کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ دیکھیں جی حکومت کا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں، انہوں نے کہا آپ کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہو کیا ہے، یعنی عدالت تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ وہ اشارہ ہے جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یہ معاملہ جو ہے نا مدعا ڈال دیا جائے گا۔ آپ تو عدالت کے ڈسپلن کے پابند ہیں، آپ ایک جج ہیں، آپ حکومت کے ایک اللیگل جو کہا جائے گا، آپ حکومت کا جو غیر آئینی ایک کمیشن تھا حکومت نے بنایا، جو کہ حکومت نہیں بنا سکتی تھی، حالانکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے جو کمیشن بنایا ہے وہ ایک الگ قانون ہے، انکوائری ایکٹ کے تحت، 2017 کے تحت ہم نے بنایا ہے، انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت، تو اس میں چیف جسٹس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے اگر حکومت نے کمیشن بنایا اور ایک جج جو ہے سینئر موسٹ جج چیف جسٹس صاحب سے پوچھے اجازت لیے بغیر
ان کو بتائے بغیر اگر وہ کمیشن کا حصہ بن جاتے اور پھر 2 چیف جسٹس صاحبان جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے، وہ بھی کمیشن کا حصہ بن جاتے، تو پھر معاملہ، کیونکہ لڑائی جو ہے سادہ نہیں ہے، یہ لڑائی یہ ہے کہ اگر اپنا ستمبر سے پہلے چلے جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کسی طریقے سے، یا ستمبر میں ہی چلے جاتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، تو پھر اکیلے چیف جسٹس صاحب جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ایکٹیو نہیں ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، ان میں جو باقی دیگر 7 جج صاحبان کے ریفرنسز ہیں، ان ریفرنسز پر بھی ایک ایک کر کے ان کی باری آ سکتی ہے، تو ایک لمبی لائن لگ جائے گی۔ وہ جو کیا گیا تھا کہ جونیئر جج صاحبان کو لا کر سپریم کورٹ کو ہم خیال ججز بٹھا کر اس نہج پر پہنچایا گیا کہ یہاں پر آئین اور قانون کی بات نہیں چلتی، ٹیلی فونوں پر بات چل رہی ہوتی ہے، آڈیو لیکس یہی بتا رہی ہے نا کہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اصل چیز یہ ہے، اصل خوف یہ ہے کہ اگر یہ چلے گئے چیف جسٹس صاحب اور قاضی فائز صاحب بن گئے تو پھر لائن لگ جائے گی، باقی بھی چلے جائیں گے، باقیوں کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے، تو قاضی فائز صاحب کو کیوں نہ روکا جائے، اس لیے ریفرنس لایا گیا تھا، اس لیے کوئی اور طریقے اختیار کیے گئے تھے، اس لیے اب یہ جو کمیشن بنایا حکومت نے، تو میرا ایک اندازہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کو کوشش کی جائے گی۔ قاضی فائز صاحب بھائی وہ ان کے مقدر اچھے ہیں، نصیب تگڑے ہیں، وہ ابھی تک تو نہیں ان کو کوئی ہٹا سکا، بالکل اسی طرح مقدر اچھے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی بڑی کوشش کی عمران خان نے، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانے سے روکنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، سارا کہتے ہیں نا کتا بھی کھاتا تھا ٹھڈ بھی نہیں بھریا، کھا لیا کتا پورا کا پورا، پیٹ نہیں بھرا، کچھ نہیں ہوا، نقصان ہی اٹھایا۔ قاضی فائز وہیں کھڑے، ان کو مقدمات میں نہیں بٹھایا جاتا، ان کو آئینی جو معاملات ہوتے ہیں ان سے دور رکھا جاتا ہے، ان کو صرف چیمبر ورک پر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سر پر سوار ہے وہ، ان کا جو ہے وہ خوف ہے ان کے سب کے سروں پر بیٹھا ہوا۔ تو جس طرح آرمی چیف کا خوف عاصم منیر کا، ان کو نہیں آنا چاہیے آرمی چیف، لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، صدر صاحب کے ساتھ جتنی ملی بھگتیں کرنی تھی سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، نہیں روک سکے، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ اب بھی کوشش یہ کی گئی کہ جی ان کو کام نہ کرنے دیا جائے، غیر فعال رہیں، کسی طرح میسج دیا جائے، تاثر دیا جائے کہ اندر نیچے جو جرنیلز ہیں وہ ان کا آرڈر نہیں مانتے۔ 9 مئی تک کر کے دیکھ لیا گیا، اور 9 مئی کے بعد پھر بھائی قسمت اچھی تھی، مقدر اچھے پاکستان کے بھی اور اپنا آرمی چیف کے بھی، کہ پاکستان میں جو یہ تھا نا اپنا عدم استحکام کا گند جو اگلے 5-6 سال اور چل سکتا تھا، وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ دیکھیں کیسے سمیٹا جا رہا ہے، کیسے لپیٹا جا رہا ہے سارا کچھ۔ ابھی فردوس عاشق امان پریس کانفرنس کر رہی تھی، وہ کہتی تھی میں تو پہلے دن سے عمران خان کی اس طرح کی سیاست کے خلاف ہوں، مجھے ایسا آ رہا تھا کہ کیا بات کر رہی ہے وہ۔ تو 9 مئی کا واقعہ آرمی چیف کو مضبوط کر گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ ایسی کوئی چیز ہو جائے تو اس کے بعد قاضی فائز صاحب بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں، تو قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ فیصلہ ہو سکتا ہے جب تک میری ویڈیو آپ تک آ جائے، کیونکہ سماعت کے بعد آج فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ عابد زبیری صاحب کے وکیل ہی بولے ہیں، جج صاحبان ہی بولے ہیں، اٹارنی جنرل کو تو سنا کہ نہیں گیا ہوا، آپ بیٹھ جائیں چپ کر کے، بہت ہو گیا، آپ بہت نفیس آدمی ہیں۔ لیکن پھر وہ الیکشن کب والا مقدمہ آپ کو یاد ہے، اس میں جب حکومت کی جو پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، ان کے وکیل جب بولنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو بٹھا دیا گیا تھا کہ جی بیٹھ جاؤ، آپ کو ہم نہیں سنیں گے، آپ بائیکاٹ کر گئے۔ اور اچھا اس کے بعد اب جب وہ اس کا نظر ثانی کی درخواست ہو رہی تھی، کہتے ہیں آپ نے نکات پہلے کیوں نہیں اٹھائے تھے؟ اٹارنی جنرل کو بھی کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی، وہ کہہ رہے ہیں مائی لارڈ ہم نے یہ نکات اٹھائے تھے، آپ سننے کو تیار نہیں تھے۔ ابھی یہی ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا تقسیم تو عدالت کے اندر ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی فوج کو پی ٹی آئی کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی عدالت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی پی ڈی ایم کی حکومت تو آئی ہے اپریل 2022 میں، اس سے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو کون تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بینچز میں بٹھانے سے انکار کر دیا تھا؟ آصف زرداری تھا وہ، نواز شریف تھا وہ، وزیر اعظم شہباز شریف تھا وہ، مریم نواز تھی، بلاول بھٹو زرداری تھا، کون تھا؟ آپ لوگ تھے نا جج صاحبان۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں جی عمران خان کے مقدمات، حکومت کے مقدمات قاضی فائز نہیں سن سکتے، ان کو بینچ سے الگ کر دو۔ تو تقسیم تو پہلے سے موجود ہے۔ جو
چیف جسٹس صاحب، موجودہ چیف جسٹس صاحب اور اس سے پہلے کے چیف جسٹس صاحب جو تھے گلزار صاحب، اس کے دور میں جو نیچے سے اپنا جونیئر جج صاحبان کو اوپر لے کر جایا جاتا تھا، تو اس وقت جب عدالت کے اندر سے عدالت جو پاکستان جوڈیشل کمیشن تھا، اس میں جو اختلاف ہوتا تھا، اس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اچھی خاصی یوں آستینیں چڑھا دی جاتی تھیں، وہ حکومت کیا کرتی تھی یہ کام، یا آپ خود کیا کرتے تھے؟ تقسیم تو پہلے دن سے ہے، اور تقسیم اس حد تک ہے، تعصب کی حد تک تقسیم ہے کہ جی وہ محمد علی شیخ جو ہے نا وہ سندھی بولتا ہے، بھائی اس کو سپریم کورٹ میں نہیں لے کر آنا، اور نیچے سے جج صاحبان لے آؤ۔ کہا گیا بھائی اس طرح کی باتیں ہوئیں عمران خان صاحب کے دور میں، کیا نہیں یہ والا جج نہیں، ریکارڈ کچھ اور ظاہر ہے، وہ تو بہرحال سندھ میں رہنے والے سارے سندھی ہیں، تو وہ لیکن ایک جن کے اندر تعصب ہے ان کے اندر تھا، نہیں لے کر آئے جسٹس محمد علی شیخ صاحب کو، اپنا احمد علی شیخ صاحب کو سپریم کورٹ میں۔ تو وہ تقسیم کس نے پیدا کی تھی؟ بھائی وہ تقسیم تو کی گئی تھی نا، وہ تقسیم نہ پی ڈی ایم نے کی تھی، نہ وہ تقسیم وزیر اعظم نے کی تھی، نہ اپنا موجودہ اپنا وزیر قانون تارڑ صاحب، انہوں نے تو مان لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے جج صاحبان لے کر آ جائیں، بعد میں کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو تقسیم کس نے کی ہے؟ اصل چیز یہ تقسیم کا اشارہ دے کر جو مجھے لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے اوپر معاملہ جائے گا، اور سوال اٹھایا گیا کہ جی آڈیو لیکس، آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کرنا، کسی کا فون ٹیپ کرنا جرم ہے، 100% جرم، کون کہتا جرم نہیں ہے؟ جس دن یہ معاملہ آیا تھا از خود نوٹس ہوتا، سو موٹو ہوتا کہ ریکارڈ کیوں کی گئی آڈیوز، بلا لیتے سب کو، لائن لگا دیتے۔ ہاں آڈیو لیکس کرنا جرم ہے، تو اگر آڈیوز میں جو کوئی سازش پکڑی جاتی ہے نا، تو پھر اس طرف بھی جایا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ صرف آڈیو لیک، آڈیو ریکارڈ کرنے والے، فون ٹیپ کرنے والے کو پکڑا جائے گا، یہ نہیں ہوتا۔ پھر سائفر کی میں عمران خان صاحب جو سازش کر رہے تھے نا اپنے اس کے ساتھ بیٹھ کر، اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے پرنسپل سیکریٹری کے ساتھ بیٹھ کر، یا پھر وہ جو اجلاس کر کے اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ اور سیکریٹری خارجہ کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ بیٹھ کر وہ سائفر کی جو جھوٹی ایک تجزیاتی رپورٹ بنا رہے تھے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ امریکہ جو ہے وہ آپ پاکستان کو چلنے نہیں دے گا، پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے ہمارے۔ تو آڈیو، وہ والی آڈیو یا وہ فون ٹیپ کرنا یا وہ میٹنگ کی ریکارڈنگ کرنا بھی جرم، لیکن ان کے اندر ہونے والی سازش کیا کیا کریں گے؟ اگر ساس سوما اپنی سہیلی کے ساتھ جو گپ شپ کر رہی ہے، جو بتا رہا ہے کہ جناب یہ تو عدالت کے اوپر اثر انداز ہوا جا رہا ہے، عمر کے ساتھ رہنا، عمر کو اکیلا نہیں چھوڑنا، مقدمات ادھر ہے، اگر خواجہ طارق رحیم یہ بتاتے ہیں قیوم صدیقی کو کہ بھائی یہ اپنا فیصلہ یہ آنے جا رہا ہے، عمران خان کو 9 مئی کی گرفتاری کے بعد جو ان کو بلایا گیا تھا عدالت میں، یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے، عمران خان کو رہائی مل جائے گی، معاملہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا جائے گا، جسٹس محسن اختر کیانی کو ریفر کیا جائے گا اور عمران خان کو ضمانت مل جائے گی، اور پوچھو اور دسو، یعنی اس کے آگے بھی جو ہوگا وہ بھی میں بتانے کو تیار ہوں، وہ بھی میرے پاس مجھے پتہ ہے، جو پٹیشن نہیں آئی، جو مدعا عدالت میں نہیں آیا، اس کا کیا ہوگا میں وہ بھی بتانے کو تیار ہوں۔ تو عابد زبیری صاحب چلے گئے عدالت میں، عدالت نے 5 رکنی اپنا وہ جو ہے وہ لارجر بینچ بنا دیا، لارجر بینچ نے سماعت کر کے آج سماعت مکمل کر لی، کہا جناب فیصلہ ہم کچھ دیر میں سنائیں گے۔ اچھا اب دوسرا معاملہ جو ہے، یہ جو ویڈیو آئی ہے درانی کی، کوئی ایک ہیکر ہے اس نے ویڈیو ریلیز کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اچھا وہ ہے اپنا بلو ٹک والا ہے، مارکڈ ہے، ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے وہ، انڈی بیل کے نام سے۔ اچھا وہ صاحب جو ہیں ہیکر صاحب ہیں، انہوں نے اشارے کچھ اس طرح کے دیے تھے 2 دن پہلے، انہوں نے تو چیف جسٹس صاحب کا نام لے لیا تھا، چیف منصف آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، ان کی اس طرح کی ویڈیوز ہم اس طرح کھل کر بات نہیں کر سکتے، میں نے پہلے بھی کھل کر بات نہیں کی تھی، لیکن وہ صاحب ہیکر صاحب جو ہے انہوں نے اشارات ادھر دیا تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف، مگر آج صبح انہوں نے ویڈیو جاری کر دی درانی کی، افتخار درانی کی، گندی ویڈیو ہے، پرائیویٹ ویڈیو ہے، لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں، ادھر جا کر ویڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے، کیوں سامنے آتی ہے، یہ انتہائی گھٹیا ایک کام ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے یہ کہ یہ سارا کچھ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے لیے کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ جی ان کی آڈیوز، ان کی ویڈیوز، ان کی مطلب کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے، تو یہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ہے سارا کچھ، مجھے یہ لگ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے۔ چیف جسٹس صاحب
جو کام کر رہے ہیں، جو عدالت جس طرح چلا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ عدالتیں اس طرح نہیں چلا کرتی، ملک اس طرح نہیں چلا کرتے۔ کسی اتنے بڑے ملزم کو جس کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت قانون جس کے اوپر نافذ ہونے جا رہا ہو سکتا ہے، جنہوں نے حملے کروائے ہیں جی ایچ کیو پر اور کور کمانڈر ہاؤس پر، اس کو گڈ ٹو سی یو کہنے والے چیف جسٹس صاحب سے انصاف، ان کا جو انصاف ہوگا یا ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ اپنا متنازع ہی ہوگا، منصفانہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا، اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی اور اٹھ رہی ہیں۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہم نے تنقید بھی کی ہے، چیف جسٹس صاحب نے اپنی اتھارٹی بھی گنوا دی۔ آج کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو کچھ کرتے ہیں سر عام کرتے ہیں۔ بالکل چیف جسٹس صاحب، آپ جو کچھ کرتے ہیں سر عام کرتے ہیں، کوئی ڈھکا چھپا ہے نہیں۔ گڈ ٹو سی یو آپ نے سر عام کہا ہے بھائی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ قابل احترام چیف جسٹس صاحب، معذرت کے ساتھ، لیکن جو یہ چیف جسٹس صاحب کو کے لیے ایک ہیکر جو ہے پہلے بات کرتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے یہ شوق ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں انتظار کریں، ویڈیوز آتی ہیں، اس کے بعد ویڈیو آ جاتی ہے افتخار درانی کی، تو اسے سمجھا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔